آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع کی پرتیں کھولنے والے ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کی سب سے بڑی دوڑ کا مرکز ہے، اور وہ ہے کامیابی۔ جی بالکل، ہم سبھی اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دن رات ایک کر رہے ہیں۔ ہاں، لیکن آج کا ہمارا مقصد اس کامیابی کی جو ایک روایتی تعریف ہے نا، اس کو تھوڑا ایک نئے اور کڑے زاویے سے دیکھنا ہے۔ وہ تعریف جو عام طور پر بس دولت، شہرت اور طاقت کے گرد گھومتی ہے۔ صحیح۔ کیا کبھی یہ خیال ذہن میں آیا ہے کہ جس چیز کو ہم اتنی محنت، اتنی قربانیوں کے بعد کامیابی سمجھ کر حاصل کر رہے ہیں، کہیں وہ حقیقت میں ایک بہت بڑی مگر انتہائی خاموش اور پوشیدہ ناکامی تو نہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی انسان کی سوچ کے دھارے کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ اگر ہم انسانی تاریخ کا سرسری سا بھی جائزہ لیں نا، تو ایک بات بہت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے کہ انسان ہمیشہ سے عزت، طاقت اور اثر و رسوخ کی تلاش میں بے چین رہا ہے۔ بالکل، یہ ایک فطری خواہش لگتی ہے انسان کی۔ ہاں، یہ فطری لگتی ہے، مگر اس مسلسل دوڑ میں ہم ان نفسیاتی نقصانات کو، اس اندرونی ٹوٹ پھوٹ کو اور ان پوشیدہ پہلوؤں کو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں جو اس سفر کا حصہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہماری نظر تو وہ اس پہاڑ کی چوٹی پر ہوتی ہے نا۔ ایگزیکٹلی، ہماری نظر چوٹی پر ہوتی ہے، لیکن اس چڑھائی کے دوران ہمارے ہاتھ سے کیا کچھ چھوٹ گیا، راستے میں ہم نے کتنے قیمتی رشتے گوا دیے، اس کا حساب عام طور پر تب ہوتا ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور اسی لیے آج کی ہماری یہ ساری گفتگو ایک بہت ہی فکر انگیز ماخذ پر کھڑی ہے۔ ہمارے پاس محمد فاروق راشد کا ایک کالم ہے جس کا عنوان ہے حقیقی کامیابی کا اخلاقی کتب نما۔ جی، وہ ایک کالم نگار اور تجزیہ نگار ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی نفسیات کے طالب علم بھی ہیں۔ بالکل، اور انہوں نے اس مضمون میں کامیابی کے تصور کو جس طرح ادھیڑا ہے نا، وہ کمال ہے۔ چلیں اس کو سمجھنے کا آغاز انہی کے ایک جملے سے کرتے ہیں جس نے پڑھتے ہی مجھے وہیں روک دیا۔ وہ کون سا جملہ تھا؟ وہ لکھتے ہیں کہ وہ کامیابی جو ہمارے لیے اور ہمارے اپنوں کے لیے خطرہ بن جائے، بالکل بیکار اور بے معنی ہے۔ اب بظاہر تو یہ جملہ بہت سادہ سا لگتا ہے، لیکن اس کی گہرائی کیا ہے؟ اس جملے کی گہرائی دراصل انسانی نفسیات کی ایک بہت بڑی الجھن میں چھپی ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی انسان شعوری طور پر کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی کامیابی اس کے اپنے پیاروں کے لیے کوئی خطرہ بنے یا دوری کا سبب بنے۔ ہاں، ظاہر ہے کوئی بھی صبح اٹھ کر یہ فیصلہ تو نہیں کرتا کہ آج میں اپنے خاندان کو نظر انداز کروں گا۔ بالکل نہیں کرتا، لیکن نفسیاتی طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک عجیب سے اندھے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نفسیات کی زبان میں ہم اسے ٹنل ویژن یا ہدف کا اندھا پن کہتے ہیں۔ ٹنل ویژن، یعنی بس ایک ہی طرف دیکھنا۔ ہاں، جب انسان کسی ایک مقصد کو حاصل کرنے کے جنون میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے دماغ کی تمام تر توانائیاں صرف اسی ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتی ہیں، اور وہ ارد گرد کے ماحول، لوگوں اور یہاں تک کہ اپنے رویے کے منفی اثرات کو محسوس کرنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک سوال میرے ذہن میں ابھرتا ہے۔ اگر ہم اس ہدف کے اندھے پن کی بات کریں تو کیا آج کے اس انتہائی مسابقتی دور میں یہ ضروری نہیں ہو گیا؟ کس لحاظ سے؟ میرا مطلب ہے، اگر کوئی شخص اپنے ہدف پر جنون کی حد تک توجہ نہیں دے گا تو کیا وہ اس گلا کاٹ مقابلے کی دوڑ میں بہت پیچھے نہیں رہ جائے گا؟ کیا کامیابی مانگتی ہی یہ اندھا پن نہیں ہے آج کل؟ یہ بہت ہی اہم نکتہ اٹھایا ہے آپ نے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ اس جنون کے بغیر منزل نہیں ملتی، لیکن ذرا اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص ایک اندھیری سرنگ میں انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا ہو۔ اچھا۔ اس کی نظر صرف سامنے اس روشنی پر ہے جہاں سرنگ ختم ہو رہی ہے۔ اس روشنی کو پانے کے لیے وہ ایکسلریٹر دباتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کی نظر دائیں بائیں نہیں ہوتی۔ بالکل۔ اس عمل میں وہ یہ نہیں دیکھ پاتا کہ سرنگ کے دائیں بائیں کیا ہے، وہ کتنے اشاروں کو توڑ رہا ہے، یا اس کی تیز رفتاری سے اس کی گاڑی کے انجن پر کتنا دباؤ پڑ رہا ہے۔ وہ ہدف تک تو شاید جلدی پہنچ جائے، لیکن جب تک وہ باہر نکلے گا اس کی گاڑی تباہ ہو چکی ہوگی۔ ایگزیکٹلی، اس کی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہونے کے قریب ہوگی۔ یہی وہ ٹنل ویژن ہے جس کا ذکر مضمون میں کیا گیا ہے۔ معاشرہ شاید اس کی رفتار کی تعریف کرے، لیکن اس کامیابی کی جو پوشیدہ قیمت اس نے ادا کی ہے نا، وہ صرف وہی جانتا ہے۔
یہ سرنگ والی مثال تو صورتحال کو بالکل واضح کر دیتی ہے، مگر ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیے تھوڑی کر رہے ہیں۔ جی، وہ خاندان کا نام لیتے ہیں۔ اپنی صحت خراب کر کے دولت کما رہا ہے تو اس کے ذہن میں تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں، اپنے بوڑھے والدین یا اپنے شریک حیات کے لیے ایک محفوظ مستقبل بنا رہا ہے، تو پھر یہ کامیابی ان اپنوں کے لیے خطرہ کیسے بن جاتی ہے؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک بہت بڑی نفسیاتی کشمکش جنم لیتی ہے۔ ابتدا میں نیت واقعی یہی ہوتی ہے کہ خاندان کی بہتری کے لیے کام کیا جائے۔ انسان سوچتا ہے کہ وہ یہ ساری محنت اپنے پیاروں کے لیے کر رہا ہے، بالکل۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ وہ کام، وہ پیسہ یا وہ عہدہ خود ایک لت بن جاتا ہے۔ کام خود ہی مقصد بن جاتا ہے۔ مطلب وہ اصل مقصد بھول جاتا ہے۔ جی، پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ انسان جذباتی طور پر اتنا غیر دستیاب ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس انہی لوگوں کے لیے وقت نہیں ہوتا جن کے لیے اس نے یہ سفر شروع کیا تھا۔ وہ بس پیسے بھیج رہا ہوتا ہے۔ وہ معاشرے کی نظر میں کامیاب کہلاتا ہے، اس کا بینک بیلنس بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی بنتا جا رہا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ وہ خود اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ وہ اپنوں سے کتنا دور جا چکا ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ انسان سب کچھ پا کر بھی اجنبی بن جاتا ہے، یہ مجھے ماخذ کے اگلے حصے کی طرف لے جاتی ہے، جہاں جدید دور میں کامیابی کی قیمت اور اس کے کھوکھلے پن پر بات کی گئی ہے۔ جی، وہ بہت اہم حصہ ہے اس کالم کا۔ مضمون میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ لوگ پیشہ ورانہ زندگی کی بلند ترین چوٹیوں پر تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک عجیب سا خالی پن آ جاتا ہے، ان کی ذاتی زندگی انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ خالی پن آخر کیوں پیدا ہوتا ہے جبکہ ان کے پاس تو وہ سب کچھ ہوتا ہے جسے دنیا کامیابی مانتی ہے؟ دیکھیں، اس خالی پن کی وجہ بہت بنیادی ہے۔ انسان صرف مادے کا نام تو نہیں ہے نا۔ ہماری نفسیات کو زندہ رہنے اور پھلنے پھولنے کے لیے تعلق، محبت اور جڑت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل، ہم سماجی مخلوق ہیں۔ جب کوئی شخص اپنے کیریئر کے عروج پر پہنچتا ہے، لیکن اس عروج تک پہنچنے کی قیمت یہ ہوتی ہے کہ اس کے خاندان میں محبت کم ہو گئی، بچے اس سے دور ہو گئے یا پرانے مخلص دوست چھوٹ گئے، تو اس کے ارد گرد صرف وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو اس کے عہدے یا اس کی دولت کی وجہ سے اس کے پاس ہیں۔ مطلب مفاد پرست لوگ۔ جی، اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا تعلق غرض پر مبنی ہے۔ ایسے میں جب وہ رات کو اکیلا ہوتا ہے تو وہ ساری دولت اسے وہ سکون نہیں دے سکتی جو ایک بے لوث رشتے میں ہوتا ہے۔ یہ تنہائی اور یہ احساس کہ کوئی مجھے میری ذات کے لیے نہیں بلکہ میری حیثیت کے لیے چاہتا ہے، یہی وہ احساس ہے جو اسے اندر سے کھا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، یہی وہ خالی پن پیدا کرتا ہے۔ یہ بات سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جس مقام کو پانے کے لیے انسان نے اپنی پوری زندگی لگا دی، وہی مقام اسے اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ اور صرف ذاتی زندگی ہی نہیں، اگر ہم اس کو سیاست، کاروبار یا سماجی میدان کے زاویے سے دیکھیں تو صورتحال اور بھی سنگین نظر آتی ہے۔ بالکل، وہ ایک الگ ہی بحث ہے۔ ہاں، ایسا لگتا ہے جیسے طاقت اور اختیار کی ہوس میں انسان دوسروں کے حقوق مارنے کو یا دوسروں کو روند کر آگے بڑھنے کو ایک عام سی بات سمجھنے لگا ہے، بلکہ اس کو اکثر ہم سمارٹ پلے یا حکمت عملی کا نام دے دیتے ہیں آج کل۔ بالکل صحیح ہے۔ اور اسی رویے پر فاروق راشد نے اپنے کالم میں بڑی کڑی تنقید کی ہے۔ جب کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایسے راستے چنے جائیں جہاں آپ کا فائدہ دراصل کسی دوسرے کا نقصان ہو، تو وہ کامیابی اپنی اخلاقی بنیادی کھو دیتی ہے۔ صحیح۔ یہ اس مضمون کا ایک بہت ہی مرکزی خیال ہے کہ اگر کسی انسان کی کامیابی سے معاشرے میں یا اس کے ارد گرد کے لوگوں میں خوف، نفرت یا عدم تحفظ پیدا ہو رہا ہے تو کیا وہ واقعی کامیابی ہے؟ قطعی نہیں، وہ تو ایک ڈر ہے۔ نفسیاتی اور سماجی طور پر ایسی نام نہاد کامیابی کوئی انعام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا بوجھ ہے جو انسان کو مسلسل خوف میں مبتلا رکھتا ہے۔ جس نے دوسروں کو ڈرا کر یا دبا کر مقام حاصل کیا ہو، وہ کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکتا۔ کیونکہ اسے ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہے کہ کوئی اس سے زیادہ طاقتور آ کر اسے گرا دے گا۔ بالکل، تو یہ کامیابی کا فریب ہے جس میں انسان وقتی طور پر تو خوش ہوتا ہے مگر اندر سے وہ مسلسل ایک جنگ میں رہتا ہے۔ تو پھر یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے ہماری اس گفتگو سے۔ اگر مادی چیزیں، عہدے، طاقت اور دوسروں پر حاوی ہونا کامیابی نہیں ہے، تو پھر حقیقی خوشی اور کامیابی ہے کیا؟ ہاں، یہ سب سے اہم سوال ہے۔
ماخذ میں اس کا بہت ہی دل نشین جواب دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق زندگی کی اصل خوبصورتی اور سرمایہ یہ بے جان چیزیں اور بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں، بلکہ ہمارے رشتے ہیں۔ والدین، بہن بھائی، شریک حیات، بچے اور مخلص دوست، یہی وہ عوامل ہیں جو ہماری زندگی کو معنی دیتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت کی وہ سچائی ہے جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پہلے کہا، انسان ایک سماجی مخلوق ہے، وہ تنہا خوشی کا تصور کر ہی نہیں سکتا۔ بالکل۔ اگر ایک شخص کی کامیابی کی قیمت ان رشتوں کی تباہی، ان میں دراڑ یا فاصلہ ہے، تو وہ کامیابی ہرگز نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑا خسارہ ہے۔ حقیقی خوشی کا تعلق ہمیشہ احترام، اعتماد اور باہمی محبت سے جڑا ہوتا ہے۔ صحیح۔ ذرا اس بات کا تصور کریں کہ ایک شخص کے پاس دنیا کی ہر نعمت، سب سے بڑی گاڑی، سب سے بڑا گھر اور بے پناہ طاقت موجود ہے، لیکن جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اپنے ہی قریبی لوگ اس کے رویے سے خوفزدہ ہو کر اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں یا اس سے بات کرنے سے کتراتے ہیں۔ کیا وہ شخص جس کے اپنے اس سے ڈرتے ہوں کبھی بھی اندرونی سکون محسوس کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ تو ایک طرح کا قید خانہ بن گیا۔ بالکل، اس کا سارا اثر و رسوخ باہر کی دنیا تک محدود ہے، اندر سے وہ ایک تنہا اور ہارا ہوا انسان ہے۔ یہ ایک بہت ہی کڑوی حقیقت ہے کہ لوگ آپ سے کتنا ڈرتے ہیں، یہ آپ کی کامیابی کا پیمانہ نہیں، بلکہ لوگ آپ کے ساتھ کیسا محسوس کرتے ہیں، اصل پیمانہ یہ ہے۔ جی، ایگزیکٹلی۔ اب یہاں سے یہ گفتگو ایک بہت ہی عملی رخ لیتی ہے۔ اگر ہمیں اس تباہ کن صورتحال سے بچنا ہے تو ہمیں کامیابی اور اپنی ذمہ داری کے درمیان توازن کیسے قائم کرنا ہوگا؟ کیونکہ کام تو کرنا ہے نا، دنیا میں آگے تو بڑھنا ہے۔ ہاں، کام تو کرنا ہے۔ ماخذ میں اس حوالے سے 3 مختلف کرداروں کی بہت ہی زبردست مثالیں دی گئی ہیں جن پر ہمیں تفصیل سے بات کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ایک استاد کی مثال دی گئی ہے۔ جی، استاد کی مثال بہت ہی گہری اور واضح ہے۔ عام طور پر ہم ایک استاد کی کامیابی کو اس بات سے ناپتے ہیں کہ اس کے پاس کتنی ڈگریاں ہیں یا اس کے پاس معلومات کا کتنا بڑا ذخیرہ ہے۔ بالکل، ہم تو کوالیفیکیشن ہی دیکھتے ہیں۔ لیکن مضمون کے مطابق صرف معلومات کا ہونا کامیابی نہیں ہے۔ آج کے دور میں تو معلومات ہر سمارٹ فون میں موجود ہیں۔ ایک استاد کی حقیقی کامیابی اس میں ہے کہ وہ علم اس کے طلباء کی زندگیوں میں کتنا فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے۔ کیا وہ صرف رٹا لگوا رہا ہے یا کچھ سکھا بھی رہا ہے؟ ہاں، کیا وہ استاد صرف کتاب پڑھا رہا ہے یا وہ ان طلباء کے اندر تنقیدی سوچ پیدا کر رہا ہے؟ کیا وہ ان کی کردار سازی کر رہا ہے؟ جب ایک استاد اپنے علم کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ جوڑ لیتا ہے نا، اور اس کا مقصد صرف نصاب ختم کروانا نہیں بلکہ انسان بنانا ہو جاتا ہے، تو وہ حقیقی معنوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ یعنی علم کا صرف دماغ میں ہونا کافی نہیں، اس کا معاشرے میں مثبت طور پر منتقل ہونا اصل بات ہے۔ بالکل صحیح۔ دوسری مثال جو یہاں دی گئی ہے وہ ایک کاروباری شخص کی ہے۔ اب یہ ایک ایسا میدان ہے جہاں شاید سب سے زیادہ الجھن پائی جاتی ہے۔ آج کی کاروباری دنیا کا تو اصول ہی یہ لگتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ منافع کیسے کمایا جائے۔ جی۔ تو کیا ایک کاروباری شخص کے لیے جو سب سے زیادہ منافع کما رہا ہو وہ کامیاب نہیں ہے؟ اس حوالے سے مضمون کا نقطہ نظر کیا کہتا ہے؟ یہ واقعی سب سے زیادہ زیر بحث آنے والا پہلو ہے۔ یقیناً دیکھیں، ایک کاروبار کا بنیادی مقصد منافع کمانا ہوتا ہے اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ ہاں، کاروبار تو چلانا ہی ہے۔ لیکن مصنف نے یہاں ایک لکیر کھینچی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ منافع کے ہند سے اکیلے کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بے پناہ منافع تو استحصال سے، ملازمین کی تنخواہیں مار کر یا غیر معیاری چیزیں بیچ کر بھی کمایا جا سکتا ہے۔ بالکل، جو کہ ہم اکثر دیکھتے بھی ہیں۔ ایک کاروباری شخص کی اصل کامیابی اس بات میں ہے کہ اس کا کاروبار معاشرے پر کیا اثرات مرتب کر رہا ہے۔ کیا وہ روزگار کے جائز، محفوظ اور اچھے مواقع پیدا کر رہا ہے؟ کیا وہ کسی مسئلے کو حل کر رہا ہے؟ جی، کیا وہ کسی مسئلے کا ایماندارانہ حل پیش کر رہا ہے؟ جب ایک کاروباری انسان صرف اپنے بینک بیلنس کے بجائے معاشرے کے مجموعی فائدے کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنے لگتا ہے تو اس کا کاروبار محض ایک دکان نہیں رہتا، وہ معاشرے کے لیے ایک اثاثہ بن جاتا ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں، یعنی منافع کمانا غلط نہیں، مگر اس منافع کی قیمت اگر دوسروں کا استحصال ہے تو وہ ایک اخلاقی ناکامی ہے۔ بالکل۔ اور پھر تیسری اور آخری مثال ایک رہنما یا لیڈر کی دی گئی ہے۔ آج کی دنیا کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ اس مثال پر تو پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔
بے شک، عموماً لیڈر کی کامیابی اسے سمجھا جاتا ہے جو ہر قیمت پر اقتدار کی کرسی تک پہنچ جائے اور پھر اسے بس مضبوطی سے پکڑے رکھے۔ اور تاریخ بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے جنہوں نے طاقت کے زور پر، سازشوں کے ذریعے یا عوام کو بے وقوف بنا کر اقتدار حاصل کر لیا۔ لیکن کیا تاریخ انہیں کامیاب مانتی ہے؟ نہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ ایک رہنما کی کامیابی محض کرسی کے حصول میں ہرگز نہیں ہے۔ ایک رہنما کی اصل کامیابی اس بات سے مشروط ہے کہ اس کے فیصلوں سے عام لوگوں کی زندگیوں میں کتنا امن، استحکام اور ترقی آئی۔ کیا لوگوں کو انصاف ملا؟ ہاں، کیا اس کے دور میں کمزور کو انصاف ملا؟ جب اقتدار کے ساتھ یہ باہری ذمہ داری جڑ جاتی ہے تو وہ طاقت انسان کو مغرور نہیں کرتی، بلکہ اس کے اندر ایک گہری شکر گزاری اور عاجزی پیدا کرتی ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایک امانت ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ طاقت اس کی ذاتی جاگیر نہیں بلکہ ایک امانت ہے۔ ایسا رہنما لوگوں کے حقوق کا محافظ بنتا ہے، ان کا استحصال کرنے والا غاصب نہیں، اور یہی اس کی حقیقی کامیابی ہوتی ہے۔ یہ بات کتنی تسلی بخش ہے کہ جب کامیابی اور ذمہ داری کا ملاپ ہوتا ہے تو انسان نہ صرف دنیا کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے بلکہ وہ خود بھی رات کو پرسکون نیند سوتا ہے، اور اس کے آس پاس کے لوگ اس کے وجود سے خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہی اصل بات ہے۔ چلیں اب اس تمام گہری گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے سے جو ایک سب سے بڑی اور واضح بات ابھر کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی کو صرف اور صرف ان مادی پیمانوں یعنی پیسے، کرسی اور شہرت سے ناپنا ہماری سماجی تاریخ کی ایک بہت بڑی بھول ہے۔ بہت بڑی بھول ہے۔ حقیقی کامیابی کو ہر حال میں ہمارے اخلاق، ہماری باہمی محبت اور ہمارے احساس ذمہ داری کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے۔ ایک انسان کتنی بلندی پر پہنچ گیا ہے یہ اس کا اصل امتحان نہیں ہے۔ اصل اور کڑا امتحان یہ ہے کہ اس بلندی اور طاقت کے مقام پر کھڑے ہو کر وہ کتنے لوگوں کی زندگیوں میں آسانی، عدل اور امن کا سبب بن رہا ہے۔ یہی وہ نچوڑ ہے جو ہمیں اس گفتگو سے اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیے۔ بالکل۔ ہمیں ہر روز خود کو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مسابقتی دور کی وقتی کامیابی کے نشے میں یا طاقت اور دولت کے خمار میں ہم انجانے میں ان چیزوں کو رونتے چلے جائیں جو اس کائنات میں واقعی سب سے قیمتی ہیں۔ یعنی ہمارے رشتے۔ ہاں، ہمارا باہمی اعتماد، ہمارے مخلص رشتے اور ہماری اندرونی تسلی۔ جب انسان یہ چیزیں کھو دیتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب اسے یہ تلخ احساس ہوتا ہے کہ جو کچھ اس نے اتنی مشقت کے بعد پایا نا، وہ ان چیزوں کے سامنے ریت کے ذروں کے برابر بھی نہیں تھا جو اس نے اس سفر میں ہمیشہ کے لیے کھو دی۔ بالکل درست۔ اگر ایک انسان کی کامیابی کی وجہ سے اس کا خاندان اس پر سچا فخر محسوس کرتا ہے، اس کے دوستوں کو اس کی نیت پر غیر متزلزل اعتماد ہے اور معاشرہ اس کے وجود سے بہتری اور خیر پا رہا ہے، تو یقین جانیے تاریخ اور نفسیات دونوں کی نظر میں وہی شخص اصل کامیاب ہے۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت اور جامع خلاصہ ہے، اور اب اس سے پہلے کہ ہم آج کا یہ گہرا جائزہ اپنے اختتام تک پہنچائیں، میں ایک سوال فضا میں چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ ایک ایسا سوال جس کی بنیاد اسی گفتگو پر ہے، لیکن وہ ہمیں ایک بالکل مختلف زاویے سے سوچنے پر مجبور کرے گا، اور ہم سب کو اکیلے میں بیٹھ کر اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ حقیقی کامیابی کا معیار واقعی وہ امن، بھلائی اور سکون ہے جو ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو پھر تاریخ کے ان بڑے بڑے فاتحین، ان نام نہاد عظیم جنگجوؤں یا آج کے جدید دور کے ان بے رحم ارب پتی افراد کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہونا چاہیے، جنہوں نے اپنی دولت اور طاقت کے زور پر دنیا تو تسخیر کر لی، لیکن جب وہ رخصت ہوئے تو اپنے پیچھے تباہ شدہ رشتوں، بے رحمانہ استحصال اور ظلم کی ایک نہ ختم ہونے والی داستان چھوڑ گئے۔ کیا اب وہ وقت نہیں آ گیا کہ ہم اپنی تاریخ کی کتابوں، اپنے تعلیمی اداروں اور اپنے ذہنوں میں ایسے افراد کے ناموں کے ساتھ سے یہ کامیاب کا لفظ ہی ہمیشہ کے لیے ہٹا دیں؟ کیا انہیں ہیرو ماننا بند کر دیں؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہمارے ہیروز کے تصور کو ہی بدل دے گا۔ اس پر ضرور سوچئے گا۔
آج کے اس جائزے کے لیے بس اتنا ہی، علم اور آگاہی کا یہ سفر جاری رہے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔